تو ناظرین، اسی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں روجر فیڈرر کی کہ روجر فیڈرر نے اپنا جو تھا کہ مطلب کیسے گزاری انہوں نے اپنی تھرو آؤٹ جو لائف تھی، ٹینس کیریئر تھا. تو روجر فیڈرر جو ہے وہ ایک کنگ تھے ٹینس کے، جنہوں نے مطلب بہت سارے بیسٹ پلیئر اس وقت کے تھے جن کو بہت ہی شاندار طریقے سے انہوں نے ہرایا. اور روجر فیڈرر نے مطلب ڈبلز میں بھی بہت عمدہ اور شاندار قسم کی ٹینس کھیلی. تو یہاں پہ ہم ایک بات یہ کرنے والے ہیں کہ کیا روجر جو ہیں وہ آنے والے جو ینگ ٹینس پلیئرز ہیں ان کے لیے ایک رول ماڈل ہیں، یا ان کے مطلب ان کو فالو کر کے جو ٹینس پلیئر ہیں وہ ترقی کر سکتے ہیں، مطلب ٹینس میں ایک اپنا مقام پیدا کر سکتے ہیں. تو دیکھیں یہاں جو فیڈرر ہے ان کے پاس بہت ساری ٹرکس تھیں، مطلب کہ ان کا جو شارٹ ہینڈ، فور ہینڈ، مطلب اس طرح کے جو سارے جس بھی پوائنٹ پہ جو بھی شاٹ کھیلنا پڑا وہ بیک فٹ پہ، فرنٹ فٹ پہ، اور ان کے اندر بہت زیادہ مطلب ایجیلٹی تھی، وہ بہت زیادہ پھرتیلے تھے. اور اسی وجہ سے انہوں نے ٹینس کے اندر بہت ہی اچھا ایک نام پیدا کیا. اور جب حال ہی میں چند ماہ پہلے روجر فیڈرر ریٹائر ہوئے تو وہ بہت ہی دل برداشتہ ہوئے کہ انہیں جب اپنے ٹینس کے کیریئر سے ہمیشہ کے لیے ریٹائر ہونا پڑا. تو آخری جو میچ تھا جس میں رافا اور نواک اور میجر ٹینس پلیئرز جو اس وقت کے تھے انہوں نے بھی شمولیت کی، اور ان کو مطلب لاسٹ جو میموریز تھیں ان کی ٹینس کی ان کو یادگار بنانے کے لیے بہت ہی اچھے اقدامات کیے اور ان کو حوصلہ اور ہمت ان کے اندر پیدا کی. تو اب یہاں پہ اگر ہم روجر کو اور نواک اور رافا کو دیکھیں تو ان تینوں کے اندر ایسی ایبیلٹیز ہیں، اور کہ ان کو ایک رول ماڈل کے طور پر اگر کوئی بھی ٹینس پلیئر لے لیتا ہے اور ان کی مطلب تمام جو سٹائلز ہیں ٹینس کھیلنے کے، اگر ان کو وہ پک کر لیتا ہے اور اپنا پوری سٹرینتھ اس پہ لگا لیتا ہے تو وہ نواک یا روجر یا رافیل نڈال کی طرح وہ بن سکتا ہے. تو یہاں پہ اب ہمیں دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ اب روجر کی تو ٹینس کیریئر یہاں پہ ختم ہو چکا ہے، مگر اس جیسے بہت سارے روجر فیڈرر جو ہیں وہ پیدا کیے جا سکتے ہیں. اب روجر فیڈرر پیدا کرنے کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ روجر فیڈرر کی جو ٹرکس ہیں اور ان کی مثال کے طور پہ انہوں نے جو کچھ کیا، جس طرح سے وہ کھیلے اور انہوں نے پبلک کو بہت ہی اچھے طریقے سے مطلب امیوز کیا، ان کو پورا انٹرٹینمنٹ فراہم کیا. تو یہ جو فیڈرر کی یہی جو خاصیت تھی، اور کہ وہ مطلب کہ تمام چیزیں ان کے اندر پائی جاتی تھی جو ان کو ٹینس کے کیریئر میں اوپر تک لے کے گئی. تو اب یہاں پہ جو دوسری بات یہ ہے کہ روجر نے مطلب جو ڈبلز کھیلی ہیں سرینا ولیم کے ساتھ کھیلی ہے، مطلب ماری شراپووا ان کے ساتھ مل کے، اور ایک اچھے پیئرز کے طور پہ مطلب انہوں نے کام دکھایا ہے، اور کہ وہ
مزید اس سے جو اس آنے والے ینگ پلیئرز ہیں وہ فائدہ اٹھا سکتے تھے. تو اب جو روجر فیڈرر نے مطلب ایک اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ اگر ٹینس کھیلنا چاہتے ہو، اور ٹینس کھیلنا مقصد نہیں ہے، فل اسٹرینتھ جو ہے، فل اسٹرینتھ اس کو لگا کے کھیلنا، تب ہی اس کھیل پہ قابو پایا جا سکتا ہے. تو یہاں پہ ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ روجر فیڈرر نے اگر وہ مقام حاصل کیا ہے تو اتنی آسانی سے نہیں وہ ملا. وہ ان کو عزت، وہ شہرت اور وہ پذیرائی جو ان کی چاروں سمتوں میں پھیلی ہوئی تھی، تو وہ کہیں پہ بھی مطلب جاتے تھے، جہاں پہ بھی جاتے تھے ان کو عزت ملتی تھی. اور وہ اس وجہ سے ملتی تھی کہ ان کے پیچھے ان کی بہت زیادہ اسٹرگل تھی، جس کا انہوں نے بہت سارے انٹرویوز میں بھی پہلے ذکر کیا تھا کہ ان کو اس مقام تک پہنچنے کے لیے بہت محنت اور پرجوش طریقے سے اپنے آپ کو اس مقام تک لانے میں ٹائم لگا. تو ناظرین، یہاں پہ ہم پھر یہی کہہ سکتے ہیں کہ اینڈ پر کہ روجر فیڈرر ایک ٹاپ لیول کے ٹینس پلیئر تھے، اور ان کی اسی قسم کی کارکردگی کو دیکھ کر اور ہم مطلب یہی نتیجہ خاص کر سکتے ہیں کہ ان کو فالو کیا جائے اگر آپ نے ٹینس کھیلنی ہے. تو ٹینس اگر ینگ پلیئرز کے لیے ایک ماڈل ہے، تو اس میں روجر فیڈرر اور ساتھ میں سرینا ولیمز بھی بہت اچھے. اگر فیمیل ٹینس پلیئرز کی بات کریں، ماری شراپووا، وہ ان کے بہت بڑے نام ہیں اس چیز میں. تو یہاں پہ پھر ان چیزوں کو ہم اسی لحاظ سے اس کو ایکسپلور کر رہے ہیں کہ فیڈرر جو تھے وہ بادشاہ تھے ٹینس کے، اور ٹینس اب فیڈرر کے بغیر مطلب ادھوری لگتی ہے. اب اس میں کوئی روجر فیڈرر جیسا اور آئے گا تو وہ ہی پھر اس کو ایک انٹرٹینمنٹ اس لحاظ سے کرے گا. تھینکس فار واچنگ.